نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین اکرام، آج کے درس میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26 اور 27 کا تیسرا حصہ پیش ہے۔ آج کے درس میں ان آیتوں کے فوائد کا ذکر ہے۔ پہلی بات تو ان آیتوں سے یہ معلوم ہوئی کہ جیسی دعا مانگنی ہو اللہ کو اسی نام سے پکارنا چاہیے۔ رزق مانگنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو رزاق کہہ کر پکارو۔ شفا مانگتے وقت مولا رب العزت کو یا شافی الامراض کہہ کر پکارو۔ بندوں کی حاجتیں بہت ہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام بھی بہت ہیں۔ چونکہ یہاں اس آیت میں ملک کی دعا کرائی گئی ہے، سلطنت اور حکومت کی دعا کرائی گئی ہے، اس لیے اللہ رب العزت کو مالک الملک کہہ کر پکارا۔ قل اللہم مالک الملک۔ دنیا کا بھی یہی طریقہ ہے کہ جب فقیر کسی دروازے پر بھیک مانگنے جاتا ہے تو گھر والے کو سخی داتا کہہ کر پکارتا ہے، کیونکہ سخاوت چاہنے کے لیے وہ آیا ہے۔ اور جب جرنیل کسی فوج کو جنگ کی تربیت دیتا ہے تو کہتا ہے اے میرے بہادر جوانوں۔ لہذا معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو چیز مانگنا ہو اس کا وہی صفاتی نام لے کر اس کو پکارنا چاہیے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ مولا رب العزت کی حمد و ثنا بھی در پردہ دعا ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، سمیع و بصیر، جو بھی مولا رب العزت کی تعریف کی جائے، اس کی حمد و ثنا کی جائے، یہ سب در پردہ دعا ہے۔ دیکھو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں دعا مانگنے کا طریقہ سکھایا ہے اس میں ملک کا مانگنا مقصود تھا، مگر صاف نہیں کہا گیا، بلکہ اس کی یوں تعریف کر دی کہ تو جسے چاہے ملک دے اور جس سے چاہے ملک کو چھین لے۔ تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء۔ یہ بات یاد رہے کہ قرآن کریم کے اندر دعا کے 4 طریقوں کی تعلیم ہے۔ صراحتاً مانگنا، صرف اپنی حاجات کا ذکر کرنا، مانگنے کے الفاظ نہ ہو، رب تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنا، اس کے محبوب پر درود پڑھنا، یہ چاروں طریقے فطرت کے مطابق ہیں۔ مالدار کے دروازے پر جب صدا دی جاتی ہے تو کبھی صاف صاف لفظوں سے مانگتے ہیں، کبھی اپنا فقر و فاقہ بیان کرتے ہیں، میں بھوکا ہوں، میں مسافر ہوں، کبھی مالک کی تعریف کرتے ہیں کہ آپ سخی ہیں، آپ داتا ہیں، کبھی مالک کے بچوں کو دعائیں دیتے ہیں کہ بچے خانہ آباد رہیں، دولت زیادہ ہو، بال بچے شاد رہیں۔ یہی طریقے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگنے کے ہیں کہ جن کی روایات موجود ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے صراحتاً دعا مانگنا چاہیے، یا اس کی حمد و ثنا بیان کرنا چاہیے، یا آقا علیہ الصلاۃ والسلام پر درود بھیجنا چاہیے۔ یہاں پر اس آیت میں تیسرا طریقہ ارشاد ہوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملک، عزت، خیر سب کچھ مانگا، مگر طلب کا صیغہ نہیں آیا۔ صرف اللہ رب العزت کی تعریف اس طرح کی کہ مانگ اس کے اندر خود بخود شامل ہو گئی۔ مطلب یہ ہے کہ ہم کو تو ملک دے، منکرین اسلام سے چھین لے، ہم کو تو عزت دے، منکرین اسلام کو تو خواری اور ذلت دے، ہمیں خیر کثیر بخش دے۔ اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ حضرات انبیاء کرام، اولیاء کرام بعطاء الہی اللہ کے ملکوں کے مالک ہیں، یعنی اللہ رب العزت نے ان کو تصرفات عطا کیے ہیں، رب کے دیے ہوئے اختیار سے عالم پر نصرت کرتے ہیں، جیسا کہ تؤتی الملک سے معلوم ہوا کہ تو جس کو چاہتا ہے سلطنت عطا کرتا ہے، جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے۔ مولا رب العزت مالک بھی ہے اور مالک بنانے والا بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مالک حقیقی ہے، اور جس کو وہ مالک بنا دے وہ مالک مجازی ہے۔
سلطنت اور دنیاوی تمام نعمتیں کسی شخص کے لیے لازم نہیں ہیں. اللہ رب العزت جب چاہے چھین لے. ان پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، مگر نبوت شخص کے لیے لازم ہوتی ہے، قوم کے لیے لازم نہیں ہے. کوئی نبی کبھی نبوت سے معزول نہیں ہو سکتا، اسے قرب الہی ہمیشہ رہے گا. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ زمانہ کسی خاندان میں نبی اور پیغمبر آئیں اور پھر دوسرے خاندان میں آنا شروع ہو جائیں، جیسے کہ بنی اسرائیل سے نبوت و رسالت منتقل ہو کر بنی اسماعیل میں آ گئی. یہی ان آیتوں کے اندر ہمیں تعلیم دی جا رہی ہے. یہ بات یاد رہے کہ بے شک سلطنت خدا کے اختیار میں ہے، مگر اس میں رعایا کے عمل کو بھی دخل ہے. یہ نہیں کہ صاحب اللہ رب العزت مالک حقیقی ہے، وہی مختار کل ہے، وہ جیسا چاہے ویسا کرے، وہ جیسا چاہتا ہے ویسا ہی کرتا ہے، مگر اس میں ہمارے عمل کا بہت بڑا دخل ہے. بدکار قوم پر ظالم بادشاہ مقرر کیا جاتا ہے اور نیک اور صالح قوم پر عادل اور منصف بادشاہ مقرر ہوتا ہے. بعض روایات میں ہے کہ کما تکونون یولا علیکم، جیسے تم ہوگے ویسے ہی تم پر حاکم آئیں گے. ایک بار موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ مولا تیری رضا اور ناراضی کی علامت کیا ہے؟ کیسے پتا چلے کہ تو راضی ہے اور کیسے معلوم ہو کہ تو ناراض ہے؟ وحی آئی کہ اے موسیٰ، عادل اور رحم دل بادشاہ میری رضا کی علامت ہے، اور ظالم و جابر بادشاہ میرے غصے اور غضب کی پہچان ہے. کسی نے حجاج ابن یوسف سے کہا کہ تو نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور دیکھا ہے، ان کی طرح انصاف کیوں نہیں کرتا؟ تو اس نے کیا ہی خوب جواب دیا. اس نے کہا کہ تم حضرت ابو ذر غفاری جیسے پرہیزگار بن جاؤ، میں عمر جیسا عادل بن جاؤں گا. لہذا مسلمانوں کو چاہیے کہ حکام کے ظلم کے وقت کثرت سے توبہ و استغفار کریں. یہ بات یاد رہے کہ بادشاہ کے عدل و ظلم کا اثر ہر چیز پر پڑتا ہے، خصوصاً دودھ پر، کھیتی باڑی پر، درخت پر، پھلوں پر، لوگوں کے معاملات پر. چنانچہ ظالم کے ملک میں دودھ کم ہوگا، کھیتی کی برکت اڑ جائے گی، درختوں کے پھل گھٹ جائیں گے، تاجروں کے معاملات خراب ہو جائیں گے، کاروبار چلنے کو تیار نہیں ہوں گے اگر ملک کا بادشاہ ظالم ہے. اور عادل کے ملک میں اس کا برعکس ہوگا، دودھ میں برکت ہوگی، کھیتی میں برکت ہوگی، درختوں پر خوب پھل آئیں گے، تاجروں کے معاملات درست ہوں گے. حضرت عمر بن عبدالعزیز جب بادشاہ ہوئے تو انہیں حضرت طاؤس جو بہت پائے کے بزرگ تھے انہوں نے لکھا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری سلطنت اچھی رہے تو کام اچھوں کے سپرد کرو، نیک اور صالحین کے سپرد کرو. حدیث شریف میں ہے، اس حدیث مبارک کو بڑے غور سے سنیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ جب ان کے حاکم ظالم ہوں گے اور علماء لالچی ہوں گے اور عابد ریاکار ہوں گے اور تاجر سود خور ہوں گے، عورتیں دنیاوی زینت میں گرفتار ہوں گی. اس حدیث کو روح البیان نے نقل کیا ہے. آج ہم شاید اسی دور سے گزر رہے ہیں. حاکم ظالم، علماء علم تو رکھتے ہیں مگر انتہائی لالچی، عابد عبادت تو کرتے ہیں مگر دکھاوا، ریاکاری، تصنع، بناوٹ، تاجر تجارت تو کرتے ہیں مگر سود کا لین دین، عورتیں دنیاوی زینت میں شرابور نظر آتی ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن عظیم کو پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے